نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کو اپنی نافرمانی سے بچائے۔ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بظاہر وہ تکلیف دہ نظر آئے تب بھی اس میں خیر ہے، بس ایک ہی چیز ہے جو بری ہے اور وہ ہے نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، کوئی گناہ۔ بس گناہ کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو بری ہو، یہاں تک کہ شیطان کا وجود بھی برا نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ اسی کی حرکتوں کے بعد تو جنت ملے گی، اس کے بعد نہ ماننے کی وجہ سے۔ ہر تکلیف پہ صبر ہی کرنے سے اجر تو ملتا ہے، تو بظاہر تو تکلیف ہے یہاں پر، لیکن اس کے بدلے میں مل کے آ رہا ہے وہ وہاں پتہ چلے گا۔ اس لیے فی نفس ہی کوئی چیز بری نہیں ہے، برا ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے تو ظاہر بات ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، ایک ہی پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ کہ کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عموماً اگر کسی شخص کو اللہ کی نافرمانی کرتے کوئی شخص دیکھتا ہے، خاص طور سے اگر وہ برائی جو اس میں دیکھ رہا ہے یا گناہ جو اس میں دیکھ رہا ہے وہ گناہ خود نہیں کرتا، تو اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میری کیا شان ہے، میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو ایسا نہیں، یہ تو فلاں نے کیا ہے۔ تو دوسرے کے بارے میں اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، مجھ میں یہ خرابی نہیں ہے، یہ ایسا گناہ گار ہے، بدکار ہے، فلاں گناہ کرتا ہے میں نہیں کرتا، اس کی داڑھی نہیں ہے میری ہے، یہ نمازوں میں پابندی سے نہیں آتا، میں آتا ہوں باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، اس نے اب تک فلاں کام نہیں کیا، حج نہیں کیا، مثلا رمضان میں بھی صحیح سے روزے نہیں رکھتا۔ تو کسی بھی گناہ کو دیکھتے ہوئے، اس کو دیکھتا ہوں شراب خانے میں بیٹھا ہوتا ہے، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بدکاریوں میں پڑا ہوا ہے، تو کسی کی کوئی بھی برائی جب دیکھتا ہے ایک انسان تو اس کے اندر کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، کچھ اس کے رویے ہیں، کچھ اس کا ری ایکشن ہے، رد عمل۔ سب سے پہلے اگر کسی کو برائی میں دیکھے تو فوراً دل غمزدہ ہو جانا چاہیے کہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، میرے رب کی نافرمانی میں کروں یا کوئی اور کرے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ اپنی نافرمانی سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، میں کہوں تو اس کا مسئلہ وہی جانے، مجھے کیا، میں کمپلیٹلی اس سے انڈیفرنٹ ہوں، یعنی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا کرے، میں نے تو نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تو ان کا جانا، یہ مسئلہ نہیں ہے کس نے کیا، اللہ تو ناراض ہوئے۔ تو اس لیے ہر برائی پر دل دکھنا چاہیے، غم ہونا چاہیے، شدید قسم کا افسوس ہونا چاہیے۔ اپنے رب سے ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی ہر نافرمانی پہ کڑھیں، کسی سے بھی ہو۔ اب ایک رویہ یہ ہے کہ اسے کوئی فرق نہ پڑے، دوسرا رویہ یہ ہے کہ خوش ہو، الٹا اچھا ہے، اس کو پڑے جہنم کی مار، جوتے پڑے اس کو۔ تو یعنی ایک شخص کے اوپر آپ کو اتنا غصہ ہے، اتنا اس سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں، یا اس سے آپ اتنا سڑے ہوئے ہیں، جلے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو اتنا حسد ہے، اس کی نفرت آپ کے دل میں ہے کہ آپ اس کی نافرمانی یا اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں جلتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کو تکلیف ہوگی، وہ برا ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو کسی اور ہی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ بھی نافرمانی ہوگی بالکل، کہ وہ یعنی اللہ سے تعلق نہیں ہوا نا، اللہ سے مضبوط تعلق ہوتا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے انسان کے بارے میں دل تو بہت غمزدہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو بھی عذاب ہوگا، کیوں میرے مسلمان یا کسی انسان کو، کسی غیر مسلم کو بھی گناہ میں دیکھے تو افسوس ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ناراض ہو، غم زدہ ہو، افسوس کرے، کڑھے کہ میرے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسی لیے وہ ایسی جگہ میں بیٹھتا نہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور وہ اس کو روک بھی نہ سکتے، وہاں جانا، ایسی مجلسوں میں جانا جائز اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی وفاداری کے خلاف ہے، اللہ سے اپنے تعلق کے بالکل خلاف ہے کہ میرے باپ کو یا ماں کو کوئی ناراض کرنے والا ہو، کسی مجلس میں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ان کو ناراض کیا جا رہا ہے اور میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو بغیرتی کی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ دوسرا پہلو بھی کہ اس شخص سے بھی محبت ہونی چاہیے اللہ کی وجہ سے، کہ ہماری مخلوق، ہمارے رب کی مخلوق ہے، ہمارے مخلوق ہونے میں ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، ہمارا رشتہ بندھا ہوا ہے،
انسانیت میں آدم کی اولاد ہونے کی بنیاد پر ہم جڑے ہوئے ہیں، اور یہ شخص کیا ہوگا اس کا اگر یہ ایسے ہی چلا گیا؟ اس گناہ کی وجہ سے اس کا کیا حال ہوگا کل قیامت میں؟ اور اس جرا کے جذبے سے، اس خیال سے، کوئی بھی کسی کو بھی اللہ کی نافرمانی میں دیکھے تو افسوس ہو اس کو. اسی طریقے سے جب کسی کو گناہ میں دیکھے تو یہ فکر ہو، اسی لیے دوسرے کے ایمان کی فکر ہوتی ہے نا، کہ فلاں ایمان نہیں لا رہا، اس پہ کڑتا ہے آدمی کا، غم زدہ ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات جاگ رہے ہیں، پاؤں میں سوجن ہو گئی ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور دعا کی چلے جا رہے ہیں امت کے لیے. اللہ فرماتے کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے غم میں کہ ایمان نہیں لا رہے، ان کے ایمان نہ لانے کا غم آپ کو اتنا ہے. تو ہمیں بھی کچھ غم ہونا چاہیے، کسی درجے کا صحیح، اتنا تو ظاہری بات نہیں ہو سکتا، وہ تو رحمت للعالمین ہے، لیکن کسی درجے میں رحمت ہونی چاہیے کہ یہ کل کہاں کس طرح بھگتیں گے یہ آگ. تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، پنکھے سے بھی لگتا ہے کہ لو نکل رہی ہے، ہوا نہیں آتی، تسلی نہیں ہوتی، پسینے میں شرابور آدمی ہوتا ہے، رات کو کروٹیں بدلتا ہے، اے سی کی فکر کرتا ہے. چند دن کی گرمی اور اتنی معمولی گرمی جو یہاں ہوتی ہے دنیا میں، اور قیامت میں کیسی ہوگی، جہنم میں کیسی ہوگی، تو اس آگ کو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ جس طرح اپنے لیے غم تکلیف ہوتی ہے اس طرح اس کے بھائی اپنے بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے. انسانیت میں جو ہمارے بھائی ہیں، اسلام میں ظاہر بات، پھر جو مسلمان ہیں ان سے اور زیادہ، کیونکہ وہ ہمارے قریب ہیں، ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے یقیناً جو قریب ہے. پھر ان میں اپنا کوئی رشتہ دار ہو تو اس سے اور زیادہ، وہ باپ ہو، ماں ہو، بہن بھائی ہو تو وہ تو بہت ہی قریب، اولاد ہو کتنے قریب ہوتے ہیں. تو یہ درجہ بدرجہ، لیکن ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ایسی نوعیت تعلق کی ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارا دل کڑھے، افسوس کرے، غم کرے. اور پھر ایک تیسرا پہلو کہ اس فکر کے نتیجے میں یہ فوراً احساس ہو جائے کہ کل میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں. بظاہر تو یہ گناہ کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، یہ کیوں اس نافرمانی میں پڑا ہے، اللہ نے اس کو اس حال میں کیوں چھوڑ دیا، اللہ اس کو سنبھال کے کیوں نہیں سیدھے راستے پر لا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، اس کے لیے کیوں دروازہ ہدایت کا بند ہو گیا ہے، یا بظاہر یہ اس وقت کیوں نافرمانی میں اس طرح سے لگا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی تو بات ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. تو اگر میں نے بھی اپنے آپ کو درست نہیں رکھا تو کل میرا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. تو یہ احساس ہو، اس لیے کڑھے، اس لیے افسوس کرنے کہ یا اللہ مجھے بچا لیجیے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی ایسے ہو جاؤں، یا اللہ اس کو بھی ہدایت دیجیے، اگر اس کے نصیب میں نہیں تو شقی ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی شقی ہوں، یا اللہ میرے لیے شقاوت نہ لکھ دیجیے بلکہ میرے لیے سعادت لکھیے. تو یہ سارا احساس ہونا بہت ضروری ہے. جب ایسا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی احساس پیدا ہو، اب آپ اس کے مقابل میں دوسرا دیکھ لیجیے. ہم نے تذکرہ کیا کہ اگر یہ شخص گناہ کر رہا ہو اور مجھے کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو ظاہری بات ہے کہ نہ میں توبہ کروں گا، نہ مجھے کوئی اس کے بارے میں افسوس ہوگا، میں اگنور کر کے نکل جاؤں، وہ کچھ بھی کرتا رہا، میری اپنی زندگی، اس کی اپنی زندگی، نکل گیا آدمی، اپنی زندگی چل رہی ہے، وہ نکل گیا. ان کو کوئی احساس ہی، یعنی اس ایپیسوڈ سے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کے برابر میں بدکاری ہو رہی ہے، گناہ کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے خاموشی سے گزرے گا اور نکل جائے گا، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی تعلق اللہ سے ہے نہیں، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ ناراض ہوا کرے، میرا کیا، یہ بندہ جایا کرے جہنم میں، مجھے کیا، یا میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں کہ جائے جہنم میں، اچھا ہے، سڑے جلے مرے، اس کا مطلب ہے کہ میرا دل اس کی طرف سے بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ایمان کے منافی ہے. تم جب تک مومن پورے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اس کے لیے جو محبت ہونی چاہیے بھائی اسی چیز کی جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ تو وہ گرا ہے نا وہی گرا ہوگا، ہمیں کیا، ہم تو بہت اچھے ہیں. اور اس طرح تکبر، یہ اپنے بارے میں اطمینان حاصل ہو جائے، اپنے آپ بارے میں مامون ہو جائے کہ مجھے تھوڑی یہ مسئلہ ہوگا، یہ تو اسی کا مسئلہ ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو کل یہ بھی گرے گا، بلکہ اس کو تانا بھی دے سکتا ہے، اس کو بولے گا اور کرو جہنمیوں والے کام، کل پتہ چلے گا جب جہنم میں جاؤ گے. اس کو آڑ دلائے، اس کو بری باتیں کہے، پھر اس کی پیٹھ پیچھے غیبتیں کرے گا، لوگوں سے تذکرے کرے گا کہ کیسا گھٹیا انسان ہے، تو میں دیکھا اس کو کیا کر رہا تھا، آج میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ یہ کر رہا تھا. تو اس کو تو بظاہر یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اس نے تو ایک گناہ کیا، یہ تو اس سے حسد، جلن، کڑھن، نفرت
اپنے بارے میں تکبر اور عجب، اور اس کی وجہ سے غیبت، اور بڑھا چڑھا کے بات کرتا ہے آدمی، جب غیبت میں پڑتا ہے ایک دفعہ تو بہتان. تو یہ اتنے سارے گناہ اپنے ساتھ لے کے لوٹا، نفس اور اس کے مقابلے میں، نفس کے کنٹرول میں. اور وہ جو ہے اس کے مقابلے میں وہ اپنا کام کر کے ایک گناہ کر کے پتہ نہیں اگلے لمحے اس کے اندر کتنی ندامت پیدا ہوئی، افسوس پیدا ہوا، توبہ استغفار کرے، وہ رجوع کر لے اللہ سے. تو میں تو انبار لے کے جہنم کی طرف بڑھ گیا ہوں، لیکن خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ میں بہت اچھا چل رہا ہوں. اور وہ جو دوسرا ہے، وہ جو جس کو میں برا سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا ایسے، وہ اب توبہ استغفار اگلے لمحے کر کے اللہ نے کب اس کی دل کی کایا پلٹ دی، کب اس کا معاملہ درست ہو گیا، اور وہ رجوع اللہ کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ کو منا کے اللہ کا دوست بن چکا، اللہ کی یاری میں آ چکا، اس کا کام بنا ہوا ہے. اور میں خود اپنے آپ کو، اب وہ اللہ کا دوست ہو گیا، میں اس کے خلاف باتیں کر رہا ہوں ادھر ادھر. اگر اگلے ہی لمحے وہ توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر چکا ہو اور میں نے ادھر آ کے لوگوں سے اس کی برائی کی، تو مجھ پر تو وہ صادق آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، آئے مجھ سے لڑے. اللہ فرما رہا ہے، تو اللہ سے اعلان جنگ میں آ گئے، تب تو اس کی زندگی میں خیر کہاں ہو سکتی، تباہی ہی تباہی ہے، برائی برائی ہے. پھر یہ کہ کسی کا کوئی جرم ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، یہ تو وہ گناہ تھے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں. تو ایسا گناہ ہمیں بہت زیادہ کھلتا ہے، اس لیے کہ ہم اس میں ڈائریکٹ افیکٹڈ ہیں. اس نے میرا حق مار دیا، اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے میری برائی کی، اس نے مجھے نیچا دکھا دیا، سب کے سامنے ذلیل کر دیا، کوئی بھی بات، مجھے دھوکہ دیا، مالی دھوکہ دیا، یہ رشتے میں ہے، اس نے میرے رشتے کو دھوکہ دیا، اس نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کیا، مجھے یہ بتایا کیا، یہ دھوکے دے رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ایسے شخص کی طرف سے چونکہ ہم اس کا افیکٹڈ ہونا جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، روتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. اب اس شخص کے بارے میں ہم کتنا بدماش ہے، کتنا برا انسان ہے، کتنا خبیث ہے، کتنا خراب ہے، اور اب رو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، جہاں جہاں باتیں موقع مل رہا ہے کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں یہی فکر ہے. یہ فکر کیوں؟ اس لیے کہ میرا حق مارا گیا، اس لیے کہ مجھے جو ملنا چاہیے نہیں ملے گا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، مجھ سے ڈس لوئلٹی شو کی گئی ہے، میرا پرسنل میں اللہ کی حدود ٹوٹتی رہتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا نافرمان وہ رہتا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے ساتھ اس نے کر دیا، میری زیادتی ہو گئی، میری نافرمانی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آگے رکھا. ساری بات ہے، کوئی تکلیف دے گا تو تکلیف ہوگی، لیکن فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے اس پر زیادہ تکلیف کیوں ہوئی، اس پر تکلیف کیوں نہ ہوئی کہ کل یہ اللہ کیا کرے گا. یہ آج اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو اس نے ناراض کر دیا، اللہ کتنے ناراض ہوں گے. یعنی یہ غم کہ اللہ کا آپ نے جو ہے گویا اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے غصے کو اپنی طرف مدعو کر لیا ہے، کتنی خطرناک بات ہے. اور اللہ کا بھی اگر رحمت ہٹ جائے اور غصہ آ جائے تو انسان کہاں رہ سکتا ہے. یہ تو خود اپنے آپ کو بڑے وبال میں رکھے ہوئے ہیں. یہ غم کو مجھے نہیں ہوتا. یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں ہرٹ ہوا، تو اللہ تو ہرٹ نہیں ہوتے، لیکن بظاہر جو چیز اللہ کے خلاف کی جائے، اللہ کو غم تو پہنچایا آپ نے. اللہ کو غم پہنچانا یعنی غم پہنچانے سے مراد ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ یہ مراد ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کو کوئی فیلنگ ایسے کوئی پریشانی ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی نافرمانی تو اللہ ظاہری بات سے خوش نہیں ہوتے. تو ایسا نہیں کرو، نافرمانی کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہے. لیکن انسان ہرٹ ہوتا ہے تو خالی وہ یہ سوچے کہ میرے ساتھ میرا تو وہ حق تھا بھی نہیں، یہ حق اللہ ہی کا دیا ہوا تھا. میری اوقات کیا تھی کہ کوئی مجھے ہرٹ کرے گا، کوئی مجھے جوتے مار بھی دے، ذلیل کر بھی دے، دھوکہ بھی دے دے، میرے ساتھ بالکل بے وفائی کرے، تب بھی میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے، کیا گندی چیز ہوں میں، میری اوقات کیا ہے. مجھ حقیر کو اگر اس نے ایسا کر دیا تو چلو ٹھیک ہے، دل تو دکھا انسان ہونے کی حیثیت سے، لیکن میری اصلاً تو کوئی اوقات تھی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہاں تو مجھے غم نہیں ہو رہا، یہاں غم ہو رہا ہے.
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وفاداری میں کمزوری ہے، تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے. تو جب ایسے غور کر کے دیکھتے ہیں تو وہ حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بالید. جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش. نبی وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں کرو، غلط ہے، ایسے حرام کام سے بچ جاؤ، روک لیتا ہے کمر کے پیار سے محبت سے، جیسے بھی اس کو زبردستی روک سکتا ہے روکتا ہے. ایسا ماڈریٹ ہو تو طاقت بھی استعمال کرتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے آگ میں گرنے سے. اور مجھے استطاعت فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے فبلسانی، تو پھر اپنی زبان سے روکے. اس کو چیختا ہے، چلاتا ہے، اعلان کرتا ہے، بولتا ہے خدا کے لیے ایسا نہ کرو. ڈانٹ سکتا ہے تو ڈانٹتا ہے، جو بھی کر سکتا ہے. فإن لم یستطع، اور اس کی بھی اگر استطاعت نہ ہو تو فبقلبہ، پھر اپنے دل میں اس کو برا جانتا ہے، پھر دل میں اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. اپنے غم میں دل کے اندر بہت ہی کڑتا ہے، پچھتاوا، پریشان ہوتا ہے، اور اللہ سے پھر یہ رجوع کرتا ہے یا اللہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں اس پریشانی کا شکار نہ ہو جاؤں، میں اس نافرمانی میں نہ پڑ جاؤں. یہ ہے کل ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ شیطان حاوی ہو جائے، اس پہ نفس غالب آ گیا، اس پہ شیطان غالب آ گیا. تو اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں بھی تو اتنا ہی ولنریبل ہوں. آج اس کو ہوا ہے، کل مجھے. جیسے بیماریاں دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں بولتا ہے کینسر ہو گیا تو اس کے بارے میں افسوس ہے نہیں، فوراً اللہ ہمیں محفوظ رکھے بھائی. کسی کے بارے میں بتا گھر میں آگ لگ گئی، اچانک سے جو ہے وہ کوئی پریشر کوکر پھٹ گیا یا کوئی چولہا جل گیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی، کرنٹ کا مسئلہ ہو گیا، کوئی گھر میں سرکٹ شارٹ ہو گیا، تو کچھ بھی، تو آدمی فوراً کہتا ہے کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بھی اپنے سب چیک کر لو گھر میں کوئی گڑبڑ تو نہیں. آج پہ جاتا ہے ان کا چوری ہوئی تو دل دکھتا ہے، لیکن اپنے گھر میں فوراً تالے والے سیٹ کرو، کوئی گڑبڑ تو نہیں رہتا. آئندہ سے ہم بھی دروازہ لاک کر کے سوئیں گے بھائی دن میں بھی. تو یہ سارا اپنی جو فکر ہے یہ آخرت کے بارے میں نہیں ہوتی. کتنی عجیب بات ہے، اپنے آپ کو کیسا معمول سمجھا ہوا ہے ہم نے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا یہ. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. کسی کے ساتھ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ میں بھی کل اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں. پھر دیکھو اس کا رویہ کتنا بدل جائے گا. اب وہ گناہ گار کو دوسرے اینگل سے دیکھے گا، اب وہ اس کے بارے میں فکر کرے گا. کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ آپ نے مجھے بچا لیا اس گناہ سے جس میں یہ مبتلا، یا اللہ اس پر بھی کرو، یا اللہ جیسے آپ نے مجھے بچایا اس کو بھی بچا لیا، یا اللہ مجھے اس میں کسی صورت میں بھی مبتلا مت ہونے دیجیے گا، یا اللہ میرے بال پکڑ کے مجھے ہٹا لیجیے گا، دھکے دے کے مجھے اس گناہ سے دور کر دیجیے گا جس میں مبتلا ہو، یا اللہ اس کو ہدایت دیجیے. اب اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ توفیق دے گا تو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا. وہ جتنا قریب ہوگا اس کے لیے اتنی فکر کرے گا. اولاد ہوگی تو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تہجد میں کھڑے ہو کے گڑگڑا گڑگڑا کے ہر نماز میں دعا کرے گا اس کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. دوسروں سے کروائے گا دعا، دوسروں سے معلومات کرے گا کہ کیا اور پڑھا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح گھر کی اصلاح ہو، کس طرح اولاد کی اصلاح ہو، بیگم کی اصلاح ہو. جن سے جتنا تعلق ہوگا اتنی زیادہ فکر کرے گا. جب یہ سارے کام کرنے لگے گا تو کرنے والے تو سب اللہ ہے نا، دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہیں. ساری کیفیت بدل جاتی ہے، کیسے کیسے حالات بدل جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بہت سختی سے نہیں قبول نہیں کر رہی، تو بہت سمجھایا، بیچارے غمزدہ ہو کے چلے آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری اماں کے لیے دعا کیجیے. آپ نے دعا فرما دی. یہاں سے گھر پہنچے تو بھی وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی بات آئی تو ٹھہرو 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 بھائی، باہر ہی رہو باہر ہی رہو. وہاں سے آواز آئی اماں کی. اور دیکھا تو نہا رہی ہیں، اور نہا کے پورا خوب تیار ہو کے باہر آئی ہیں. کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ. وہ بھی وہاں سے کہا ادھر ہو گیا، اس لیے کہ کام سارے ٹھیک کیے تھے، ادھر انہوں نے دعا کی. اور یہاں جو ہے وہ پورا ایک جذبہ، طلب تڑپ، فکر تھی، محنت کی ہوئی تھی. کل لمحے بھر پہلے تک ضدی اور سخت بنی ہوئی تھی، اب اچانک سے نرم ہو. تو اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک. ساری دعائیں اسی تو کی جاتی ہیں کہ اللہ میرے دل کو پھیر دیجیے، دین پر پھیر دیجیے، اطاعت پر پھیر دیجیے. تو اللہ کے اختیار میں آپ سارے کام، سارے اسٹیپ صحیح فالو کیجیے، پھر وہ کام ہو جائے گا جو اللہ کرنا چاہیں گے، اگر اس کے نصیب میں ہے. اور اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ نہیں ہونا تو اللہ ہی بس محفوظ رکھے. تو اس سے کم از کم ڈرتا تو رہے گا آدمی، اپنی تو فکر کرے گا. اس لیے دوسرے کے بارے میں دعائیں کرنی، اپنے بارے میں بھی دعا کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب مانگنا، گڑ گڑا کے مانگنا ہے کہ اس کا کیا ہوگا. اس لیے نہیں کہ میرا دنیا میں حق مجھے مل جائے، یہ تو مل ہی جائے گا ضمنی طور پر. نہ بھی ملا تو کیا ہے، وقتی زندگی ہے، گزری جائے گی. لیکن اگر
اس کی آخرت نہ بن پائی تو کیا ہوگا؟ یہ بیچارہ کس طرح بھگتے گا؟ جو بھی ہے انسان ہے، کیسے تکلیف جھیلے گا یہ؟ تو یہ احساس، یہ جذبہ ہر ایک کے بارے میں ہونا چاہیے، خاص طور سے اپنے قریبی ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، رشتہ دار، میاں بیوی، ایک دوسرے کے لیے لباس ہے تو لباس بچاتا ہے۔ کیسا لباس ہے کہ اس کو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے؟ بیوی کیسی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے؟ اس کا لباس نہیں بنتی، اس کو بچاتی نہیں، اس کی عزت تو کیا کرتی، اس کی شان تو کیا بڑھتی؟ اچھے لباس سے شان بڑھتی ہے۔ آدمی ذرا دھلا دھلایا، صاف ستھرا، اچھا لگتا ہے، جمعے کے دن سب نہا دھو کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن یہ لباس اصل کام تو پروٹیکشن کرتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، دھوپ، لو، گرد وغیرہ گندگی لگنے سے بچاتی ہے۔ کپڑے پہ دھبے لگ جاتے ہیں، جس سے صاف پاک رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ کوئی چیز گندگی گرتی ہے تو آ کے کپڑے بچا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ کتنا اہم اس کا رول ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا میاں بیوی کو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ بچانا تو بچانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، الٹا ایکسپوز کر رہے ہیں، دنیا میں جا جا کے تذکرے کر رہے ہیں، اندر سے بس ہم میں گھلے جا رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں اس نے ایسا کیا، کیونکہ مجھے تکلیف دی ہے، مجھے اس سے چوٹ لگی ہے، اس کی باتوں سے، یا اس کی بکواس سے، یا اس کی دھوکہ دہی سے، یا اس کے گناہ سے، یا اس کی بے وفائی سے، یا جو بھی اس نے غلط بیانی کی ہے، جو بھی اس نے کیا میرے ساتھ معاملہ، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی تو وہ دل بالکل سڑا ہوا ہے، اس میں تو ابھی اتنی بھی حرکت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ کوئی زندہ ہونے کی کچھ علامت، کچھ رمق رہتی۔ مردہ ہو چکا ہے بالکل، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کہ جو زندہ دل نہیں ہوتا ہے، یہ دل جن کے مردہ ہو جاتے ہیں، ان کی وہ امتیں اٹھ نہیں سکتی دوبارہ، وہ اسی طرح پڑی رہتی ہیں قعر مذلت میں، ذلت کے غاروں میں، گہرائیوں میں، کھائیوں میں پڑی رہتی ہیں، وہ نہیں اٹھتی۔ تو پہلے اپنے آپ کو، دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ جب دل زندہ ہو جائے گا تو اپنی بھی فکر ہوگی، دوسرے کی بھی فکر ہوگی، اپنے لیے بھی کڑھن ہوگی، دوسرے کے لیے بھی کڑھن ہوگی۔ جو دوسرے ساتھ کسی عیب میں نظر آئیں گے تو ان کے بارے میں دعا کرے گا، فکر کرے گا، معلومات کرے گا، جو میرے بس میں ہو بن پڑے وہ کروں، اور اس کے لیے تگ و دو میں لگ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔